بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لم یک مغیرا نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم وقال تعالی ان اللہ لا يغیر ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تبایعتم بالعینہ ورضیتم بالزرع واخذتم باذناب البقر وترکتم الجہاد فی سبیل اللہ سلط اللہ علیکم ذلا لا يرفعه عن اعناقکم حتی ترجعوا الی دینکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے پیارے بھائیو، یہاں ہر آدمی کو ایک جیسا ثواب نہیں ملتا ہے، زیادہ ثواب زیادہ نیت کرنے والوں کو اللہ پاک عمل کے بقدر اجر نہیں دیتا ہے، نیت کے بقدر دیتا ہے۔ کافر نے کفر 60 سال کیا ہے اور کتنے سال دوزخ میں جلے گا؟ کتنے سال؟ تو پھر تو کفر 60 سال اور زیادہ، اور اللہ انصاف کرنے والے، یہ تو ظاہری میں تو بتایا ہے یہ عمل پر نہیں ملتا ہے سارا، وہ نیت پر۔ کافر کی نیت ہوتی ہے کروڑوں سال بھی زندہ رہوں گا اس عقیدے پر، اس نیت کی وجہ سے اس کو، اور مسلمان نے عمل 60 سال کیا ہے اور کروڑوں سال جنت میں مزے۔ مسلمان کی بھی نیت ہوتی ہے کہ ہاں اس نظریت کو چھوڑنا نہیں، چاہے میں کروڑوں سال بھی زندہ رہوں گا۔ تو نیت کے بقدر نیت یہ کرنا چاہیے کہ دین کی بات آدمی سن لے عمل کی نیت سے۔ اللہ ہمیں صحابہ کا رضوان اللہ علیہ مجمعین کا کامل اتباع نصیب کرے، ہمارے رہبر ہے، رہنما ہے، ہمیں دین صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے برکت سے یہاں پہنچے، ان کے احسانات ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، جو صحابہ سے بغض کرتا ہے وہ اگر میرے ساتھ دعویٰ بھی کرتا ہے اس کا میرے ساتھ محبت نہیں ہے۔ صحابہ کی محبت ایمان کی نشانی ہے۔ تو صحابہ نے میرے پیارے بھائیو ہمیں سارا ترتیب بتایا، تو بیان کو عمل کی نیت سے سننا چاہیے اور آگے پہنچانے کی نیت کرنا چاہیے۔ ہم بہت غفلت کی زندگی گزر، یقین کرو بیان کرنے والا بھی آپ کے ساتھ ہے، یہ نہیں کہ جو کہہ رہا ہے اس میں ہے، اللہ کرے کہ اس میں بھی یہ چیز، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں، توجہ سے سنو۔ عام لوگ کہتے ہیں کہ پہلا میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا پھر تبلیغ کروں گا، یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی میں جب خود ٹھیک نہیں ہوں تو کیا؟ نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ تبلیغ میں مولانا سعید احمد خان صاحب معمولی آدمی نہیں گزرا ہے، میرے معلومات کے مطابق 40 یا 45 سال مدینہ منورہ میں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی، وہاں تبلیغ کے 40-45 سال امیر رہ چکے ہیں، عربوں کے، ابھی دنیا سے چلے گئے۔ وہ فرماتے تبلیغ میں 9 حصے محنت اپنے اوپر ہے، 10 میں سے 10 حصے کر دو، 10 میں سے کتنے حصے؟ 9 حصے اپنے اوپر ہے، یہ اپنے آپ کو بنانے کے لیے ہے۔ ہاں، یہ اپنے گھر میں آدمی کیوں نہیں کرتا ہے، اپنے مسجد میں نہیں، آدمی ماحول سے بنتا ہے۔ ہم بگڑی ہوئے ہیں، ورک شاپ میں لینا پڑتا ہے، کسی نے گھر میں گاڑی ٹھیک نہیں کی، ورک شاپ میں لینا ہے، بچہ بیمار ہو جائے فوراً ڈاکٹر کے پاس لیتا ہے، اسپتال میں لے جاتے ہیں، کیوں لیتا ہے؟ گھر میں کیوں علاج نہیں؟ تبلیغ میں بنتا اس لیے کہ مسجدوں کے ماحول میں آتا ہے، مسجدوں میں فرشتے رہتے ہیں، ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ جتنا بھی برا آدمی ہے وہ نیک لوگوں کے ماحول میں لگو، اس کے دل میں نیکی کا شوق پیدا ہوگا، یہ عبدالوہاب صاحب فرماتے ہیں۔ اور جتنا بھی نیک آدمی ہے غلط لوگوں کے ماحول میں بیٹھے گا، اس کے دل میں گناہ کی شوق پیدا ہوگا۔ ماحول کا اثر یہ نہیں، یہ اتنا مؤثر چیز ہے کہ نبیوں پر بھی ہوتا ہے۔ ماحول کا اثر کن پر ہوتا ہے؟ نبیوں پر، انبیاء علیہ السلام پر بھی ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ قرآنی واقعہ ہے، بی بی مریم نبی نہیں ہے، ایک بچی
زکریا علیہ السلام کی کفالت میں ہے، چھوٹی بچی، اس کا باپ بیت المقدس کا وہ متولی تھا، اس کی ماں نے نظر مانی اگر بچہ پے تو بیت اللہ کی وہ خدمت کرے گی، تو پھر تو بچی پیدا ہو گئی، پریشان ہو گئی، اللہ نے فرمایا یہ بچی صحیح ہے۔ تو پھر وہ بیت المقدس کے جو مجاور تھے وہ ایک کہتا تھا میں اس کی پرورش کروں گا، دوسرا تو زکریا علیہ السلام کے حصے میں آیا، کیونکہ زکریا علیہ السلام کی گھر والی اس کی خالہ بنتی تھی اسی وجہ، تو وہ بند کمرے میں ہوتی تھی، پیچھے سے تالا زکریا علیہ السلام، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، بے موسم میوے پڑے ہوئے ہوتے تھے، تالے بند ہے، تو زکریا علیہ السلام پوچھتے یا مریم ان لک ھذا، یہ میوے کہاں سے آئے؟ کھڑکیاں بند، دروازے بند، چھوٹی بچی، کیا کہا؟ قالت من عند اللہ۔ نبی کا شان تو بہت اونچا ہوتا ہے، لیکن اس ماحول کو دے کر کہ اللہ پاک بی بی مریم کو بے موسم میوے دے سکتا ہے بند دروازوں میں بغیر سبب کے، کوئی موسم بھی نہیں ہے، تو میری موسم اولاد کی نہیں ہے، 120 سال تقریباً عمر ہے، بیوی کے 100 سال ہے، تو اللہ اس پر قادر ہے کہ مجھے بھی ہنالک دعا، فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ مجھے بھی بچہ دے دے۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ پاک تمہیں بشارت دے کہ بیٹا بھی پیدا ہوگا اور نام بھی اللہ نے رکھا ہے۔ کس نے رکھا؟ یحییٰ، یحییٰ علیہ السلام۔ یحییٰ کیا معنی ہے؟ اللہ کی دین کو زندہ کرے گا۔ نبی کو اس ماحول سے یہ ملا، اس لیے غلط ماحول سے بچنے کے سارے ساتھی بہت کوشش کریں، کبھی اپنے آپ پر اعتماد نہیں کہ ایسا ماحول مجھے خراب نہیں کر سکتا، بلکہ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ لوہے کا مزاج گرم ہے، پانی کا مزاج، لیکن 6 مہینے لوہے کو پانی میں رکھ دو، شکل بگاڑے گا یا نہیں بگاڑے گا؟ اتنا سخت چیز کو بھی شکل بگاڑ دیتا ہے۔ تو ایسے ماحولوں میں آنے سے دوسری بات یہ ہے کہ آدمی بازار میں جاتا ہے، بازار کا ماحول خرید فروخت کا ہوتا ہے، کسی چیز کو خریدنے کی نیت سے نہیں کیا ہے، لیکن وہاں جا کر کوئی چیز پسند نہیں خرید لیتا ہے، لے آتا ہے یا نہیں لیتا ہے؟ ایسے ماحول میں آتا ہے، یہاں بھی ایسی بات سمجھ میں آتی، آدمی کو عمل کی توفیق نصیب ہوتی ہے اور پھر زندگی بدلتے ہیں۔ ہم یہ خٹ کالونی میں رہتے ہیں، یہاں جنانا کالونی، یہ جنانا مل ہے، اس کے پیچھے ایک آدمی نے کہا، لڑکا مرکا تھا، اس نے کہا تم ہمارا وہاں پیر کے دن گشت ہوا تھا، گشت میں ایک حدیث بیان کی، اس حدیث نے مجھے 4 مہینے کے لیے تیار کر دیا۔ ایک حدیث سننے پر میں کیا ہو گیا؟ ایک حدیث سن، وہ کون سی حدیث؟ صحیح حدیث ہے، قیامت کے دن کافر بھی دوزخ میں جائیں گے، مسلمان گناہگار بھی دوزخ میں جائیں گے، پھر کافر طعنہ دیں گے، پھر غور دیں گے کہ تم تو بڑے لمبے چوڑے داغ کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، آتے اور یہ، اور تم بھی ہمارے ساتھ دوزخ میں۔ اللہ پاک کی غیرت جوش میں آئے گا، اعلان بھیجے گا، اخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ۔ اللہ اس کو برداشت نہیں کرے گا، جو میرے خدائی کو ماننے والے تھے وہ ان کو ایسی جواب، سارے مسلمانوں کو دوزخ سے نکالو۔ قرآن میں ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہاں کافر تمنا کریں گے کاش، ابھی تو کافر ہمیں مسلمانوں کو گٹھیا نظر سے دیکھتے ہیں، خدا کی قسم وہاں پھر وہ کاش ہم بھی کلمے کے مسلمان ہوتے، کچھ بھی نہ کرتے، لیکن ہمیں بھی زندگی میں ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیتا۔ وہ آدمی مجھے کہنے لگا کہ میں نے کہا اللہ ہمارے ساتھ اتنا لحاظ رکھتا ہے تو ہمیں بھی اللہ کا کچھ لحاظ رکھنا چاہیے، ہمیں بھی اس رب کو ناراض نہیں کرنا چاہیے جو ہمیں ایسے صرف کلمے پر کی وجہ سے کافروں کے سامنے رسوا کرنے سے بچائیں گے۔ تو میرے پیارے بھائیو، عمل کی نیت سے بیان سنو۔ اور مشتاق صاحب رائیونڈ میں بزرگ تھے بہت، عبد الوہاب صاحب کے بالکل جیسے ساتھ ساتھ چلنے والے، اللہ دونوں کے قبروں کو نور سے بھر دے، ہمارے بڑے تھے، زندگیاں لگائی۔ وہ کہتے تبلیغ کا کیا معنی ہے؟ میری بات سارے سنتے ہیں،
تبلیغ کیا ہے؟ تبدیلی. تبلیغ کا معنی ہے اگر آدمی میں تبدیلی نہیں آئی نا تو اس تبلیغ کا پورا فائدہ اس کو. تبلیغ کرتا ہے لیکن اس کی زندگی بدلتی نہیں تو یہ دھوکے میں پڑا ہے کہ میں تبلیغ کرتا ہوں. تبلیغ کے معنی تبدیلی ہے کہ ہمارا زندگی دین والے آہستہ آہستہ آگے دین میں بڑھنے کی کوشش ہو. ہمارے اعمال، ہمارے یقین میں، ہمارے اعمال میں، ہمارے اخلاق میں، یہ اصل تبلیغ. تو یہاں میرے پیارے بھائیوں ثواب کی نیت سے نہ آ جاؤ. ثواب بالکل ملے گا، یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ تبدیلی کی نیت سے کہ آج ایک مسئلہ سیکھا، ایک بات سنی، دوسرا اس پر عمل کیا، کل دوسرا، اس سے آہستہ آہستہ انسان کو بہت کچھ. صحابہ کتابوں کا علم نہیں تھا. صحابہ کے پاس کتابیں، قرآن پاک بھی کتابی شکل میں ہم نے سنا ہے اپنے بزرگوں سے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے تک قرآن پاک کتابی شکل میں 6 مصحف تھے پوری دنیا میں. کتنے؟ باقی سینوں میں تھا. بخاری شریف تو 3 صدی میں لکھی ہے، باقی کتابیں. لیکن صحابہ کا علم وہ اتنا گہرا علم کہ صحابہ اتنا علم کسی کے پاس نہیں ہے. وہ نبی کی بات سنتے، یاد کرتے. بلکہ عجیب بات حیات صحابہ میں ہے، اللہ ہمیں بھی یہ شوق نصیب کرے کہ صحابہ کہتے نبی علیہ السلام ایک حدیث بیان کرتا، ہم اس حدیث کو سنتے، نبی علیہ السلام چلا جاتا، ہم اس حدیث کو اس مجلس میں 60 مرتبہ دہراتے، حتی یزرع فی قلوبنا. وہ حدیث ہمارے دلوں میں کاشت ہو جاتی ہے جیسے زمین میں کوئی چیز کاشت کیا ہے. ابھی ایک بوڑھے آدمی کو صبح سے شام تک باتیں کرے گا لیکن ایک حدیث تو سناؤ، ایک حدیث سنانے کے لیے تیار نہیں یاد کرتا ہے. حالانکہ اتنا قیمتی بات ہے میرے پیارے بھائیوں. یہ عادت بناؤ کہ جو آدمی ایک حدیث کو سیکھتا ہے صحیح اور پھر عمل بھی کرتا ہے اور آگے مجمع میں بیان کرتا ہے تو بیان کرتے وقت یقین کرو یہ میری بات نہیں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے. اس وقت نبی کی دعا کا نشانہ ہے، نبی کی دعا ابھی اس کو لگ رہی ہے. نظر اللہ عمران سمع منا شین فبلہ کما سمع. نبی نے دعا کی اس انسان کو اللہ سر سبز و شاداب رکھے، خوش رکھے، جو میری بات سنے محفوظ رکھے، آگے پہنچ جائے. تو حدیث بیان کرتے وقت سیکھا ہے، اس دل میں ہو کہ ابھی نبی کی دعا مجھے چالو ہے اور سارے انبیاء کے سردار کی دعا اس کی قبولیت میں کوئی شک ہے. لیکن اس کی ہم ضرورت نہیں سمجھتے نبی کی دعاؤں. ہمیں تو پیسوں کی ضرورت ہے، ہمارے مسئلے تو پیسوں سے حل ہوں گے. نبی کی دعا کی ضرورت سمجھتے نہیں. تو میرے پیارے بھائیوں یہاں عمل کی نیت سے ایک ایک بات آدمی سن لے اور عمل شروع کرے. چند شب جمعہ میں نے بھی یہ بھی کہا تھا، ایک بات مجھے بڑی پیاری لگتی ہے، آج تو سارے نیت کرو کہ اس کو آج کوئی بھی ایسا نہ ہو اس مجمع میں کہ عمل میں نہ لائے. حدیث ہے، صحیح حدیث ریاض الصالحین میں، جب آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے اور سلام کر کے داخل ہوتا ہے، روٹی کے لیے بیٹھتا ہے، روٹی کے لیے تو بسم اللہ پڑھتا ہے. صحیح حدیث ہے. شیطان دوسرے شیطانوں سے کہتا ہے اس گھر میں ہمیں نہ کھانے کی اجازت مل گئی اور نہ ٹھہرنے کی. گھر شیطانوں سے پاک ہوتا ہے، گھر میں لڑائی یا جھگڑے نہیں ہوتے. اتنے جوان مجھے جاتے ہوئے آتے ہوئے کہتے ہیں ہمارے گھر میں بڑی پریشانی ہے، بھائی آپس میں لڑتے ہیں، عورتوں میں لڑائی ہے. گھر میں شیطان ٹھہری ہوئی ہے تو لڑائی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ تو میں نہیں کی، تو نبی کہتا ہے. اور جب آدمی گھر میں سلام نہیں، داخل ہو کر کے سلام نہیں ڈالتا اور کھانے کے لیے بسم اللہ، صحیح حدیث ہے. شیطان دوسرے شیطانوں کو بلا لیتا ہے، آ جاؤ آج اس گھر میں ہمیں کھانے کی بھی اجازت مل گئی اور ٹھہرنے کی. ہم نے خود شیطانوں کو گھر میں ٹھکانے کی جگہ دی ہے. تو جس گھر میں شیطان رہتے، شیطانوں کا کیا کام ہے؟ وہ تو لڑائی جھگڑے پیدا کرتے. کس کس کی نیت ہے گھر میں بغیر سلام کے داخل نہیں؟ ایک ایک بات کو تو عمل لانے کی کوشش کیا کرو. اور ساتھ یقین کرو اتنی پکی بات، اگر ساتھ درود شریف بھی پڑھا اور قل هو اللہ احد سورت بھی پڑھا، گارنٹی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے اس گھر میں کبھی فقر نہیں آئے گا، تنگ دستی نہیں آئے گی.
کنز العمال میں جو گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ اخلاص پڑھے گا ان کے پڑوسیوں سے بھی فقر دور ہو جاتا. اتنے آسان ہمارے پاس چیزیں ہیں، لیکن یقینی چیزوں کو چھوڑ کر جو غیر یقینی ہے، غیر یقینی کی ہے. دکان تجارت کرنا شریعت میں منع نہیں ہے، لیکن اس پر وعدہ ملازمت کرنا منع نہیں ہے. جتنی بھی بڑی ڈگریاں، لیکن اس پر وعدے. اور زمین میں ہل چلانا، زمیندارہ کرنا منع نہیں ہے، لیکن اس پر یہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدے ہیں جو یقینی چیزیں، اس کی طرح ہمارا توجہ نہیں ہے زندگی بنانے کا. اللہ ہم سب کو معاف کرے. اس لیے عبد الوہاب صاحب کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے. وہ کہتا ہے آج امت راستے سے ہٹی نہیں، بہت دور چلی گئی، بہت دور چلی گئی. دین میں ان کو کچھ نظر نہیں آتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں کچھ نظر نہیں آتا ہے، سب کچھ پیسے میں نظر آتا ہے. خدا کی قسم یقین کرو عبد الوہاب صاحب سے ان کانوں نے سنا ہے، جس بھائی اللہ سے دعا مانگو. میں بھی یقین کرو میں روزانہ یہ دعا مانگتا ہوں دو چیزوں کے لیے. اپنے بیماریاں، دو روحانی بیماری اور بھی زیادہ ہے، لیکن دو مجھے محسوس ہو رہا ہے بہت زیادہ. یا اللہ میرے دل سے دنیا کی محبت نکالے. دنیا استعمال کرنا ناجائز نہیں ہے، دنیا کی محبت. حب شے یعمی و یسم، کیونکہ دنیا چیز کی محبت آدمی کو اندھا اور بہرا بناتی ہے. حق جانتے ہوئے بھی پھر حق پر نہیں چل سکتا ہے. جب محبت آ گئی تو محبت کی وجہ سے آدمی اندھا اور بہرا بن جاتا ہے. میں روزانہ تہجد میں یہ دو دعائیں مانگتا ہوں. یا اللہ میرے دل کو مسلمانوں کی کینے سے پاک کر دو، کیونکہ مولانا سعید احمد خان صاحب فرماتے تھے کہ اپنے دل کو مسلمانوں کی کینہ اور حسد سے پاک رکھو، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. اپنے دل کو مسلمانوں کی کینہ اور حسد سے، کسی سے حسد کینہ نہ ہو. اس آدمی کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرے. دوسرا دنیا کی محبت. بھائی ہم کر نہیں سکتے ہیں، اللہ سے مانگنا پڑے گا. یا اللہ تو ہمیں ایسا کر دے. اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں. تو دنیا کی محبت یہ غلط یقین ہے. ساری دنیا میں بگاڑ یہی ہے کہ انسانوں کے دلوں میں ہے کہ مال سے زندگی بنتی ہے. یقین کرو اس مجمع میں بشمول میرا ایک آدمی کہے نہیں میرا تو یہ یقین نہیں ہے. میرے استعمال سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے لیے تو زیادہ استعمال ہوتا ہے یا دین کے لیے. ہمارے استعمال سے کتنے تک گئے 24 گھنٹے والوں کے ساتھ مذاکرے، رائے ونڈ میں مذاکرے کہ روزانہ مسجدوں کو 2.5 گھنٹے دے دو. کوئی دیتا ہے؟ 50 آدمی 3 چیلے والے ہوتے 8-10 جوڑتے، باقی کہاں چلے گئے؟ تو 24 گھنٹے میں 2.5 گھنٹے نہیں دیتے. دکان کے لیے 12 گھنٹے، 8 گھنٹے. تو یہ قیامت کے دن دنیا داروں میں وہ اٹھایا جائے گا یا دینداروں میں؟ وہ تو جس طرف پلڑا باری ہوگا. اس سے اللہ سے مانگ. دنیا کا کام منع نہیں ہے، لیکن سارا وقت دنیا پر لگانا اس سے وعدے نہیں ہے. تمہارے پاس کرون جتنے مال بھی آئے گا، زندگی اللہ ہی بناتا ہے. یہ دل میں حکم، یعنی یہ بات مجھے بہت پیاری، بہت پیاری، بہت پیاری. اتنے بڑے آدمی کی بات ہے جو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی بھی استاذ ہے، رشید احمد گنگوہی. وہ فرماتے ہیں انسان کے سارے پریشانیوں کا حل ایک جملے میں ہے کہ مخلوق کے ہاتھ میں کچھ نہ دے. مال بھی مخلوق ہے، ڈگری بھی مخلوق ہے، دنیا کی چیزیں بھی، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں دے گے. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں دے گے. کہ میری زندگی تیرا خادثی میں اجتماع تھا کسی زمانے میں، تیرا میں عبد الوہاب صاحب بیان کر رہے تھے، اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے، کہ اگر عورت میں ایمان ہوگی، عورت میں، مرد نہیں عورت میں، اس کو جو ضرورت پڑے گی خاون سے بھی چھپائے گی، ماں باپ سے بھی چھپائے گی، رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگی. یہ بھی عبد الوہاب صاحب سے رائے ونڈ کے ممبر پر سنا ہے کہ کراچی میں ایک عورت کو کینسر کی بیماری تھی، خاون مر چکا تھا، 4 چھوٹے بچے تھے. ڈاکٹروں نے چیک اپ کیا، انہوں نے کہا تمہارا علاج نہیں ہو سکے، گھر جاؤ، لا علاج. ایک اللہ کے ہاں زیادہ نہیں لگتا ہے، زیادہ علاجیں نہیں کرنی پڑتی ہے، مہینوں 4 مہینے. وہ تو ایک رات اللہ کے سامنے اس عورت نے گزاری، بالکل آرام نہیں، کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں. یا اللہ ڈاکٹر تو مجھ سے لا علاج ہے، آپ تو لا علاج نہیں ہے، میں اس بچوں کو کس کے حوالے چھوڑوں گا؟ یا اللہ میں مرنے سے نہیں ڈرتا ہوں، لیکن ان بچوں کو جوان دے کر کے پھر مجھے موت دے. یقین کرو عبد الوہاب صاحب رائے ونڈ کے ممبر پر سنے، صبح کو طبیعت حشاش بشاش تھی، ساری رات جاگی ہوئی ہے،
डॉक्टरों के पास गई, चेकअप किया, उसने तुम्हें कैंसर की बू भी नहीं है। इधर भी मुझे जंगल है कि एक साथी ने कहा, शायद मौजूद भी होगा, ये बात के क्वार्ट मेंबर पर एक साथी ने, पंजाब का था, उनके बच्चे बीमार थे, मियाँ बीवी ने सारी रात अल्लाह के सामने गुजारी, सुबह को बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्लाह के साथ हमारा ताल्लुक नहीं है, डॉक्टरों के हाथ में कुछ नहीं है, डॉक्टर के पास जाना मना नहीं है, लेकिन सेहत देने वाला वैसा मरीज तो फहुआ, कुरान की आयत है, जब बीमार हो जाओ तो शिफा कौन देता है? डॉक्टर के हाथ में शिफा है, तो फिर डॉक्टर ना मरते। दवाई खाना मना नहीं है, सुन्नत, लेकिन यकीन अल्लाह की जात पर, ये सबसे ज्यादा बेगाड़ गलत यकीन का है मेरे प्यारे। हमारे सारे यकीन बिगड़े हुए हैं। बीमार है, कैंसर से सख्त बीमारी है, लेकिन हमें इसका एहसास नहीं है। दुनिया की झूठी बीमारी का इलाज करता है, लेकिन इसका किसी को एहसास भी नहीं है कि मुझे ये भी बीमारी है, कि मेरे दिल में दुनिया और चीजों से यकीन है, इसके दूर करने का फिक्र भी नहीं है। रायगढ़ में एक बुजुर्ग थे, अफजल साहब, रायगढ़ की शूरा के आदमी थे, बहुत पहले इंतकाल के, लाहौर के थे। अब्दुल वहाब साहब को उससे बड़े प्यार थी। जब कभी अब्दुल वहाब साहब का, उस जमाने में रोजाना बयान अब्दुल वहाब साहब का होता था फजर का, जब कहाँ जाते थे तो अफजल साहब को बयान के लिए बुलाते थे, लाहौर से रायगढ़ में बयान के। तो अफजल साहब का बयान मैंने इन कानों से सुना कि बांग्लादेश में इज्तिमा था किसी जमाने में, कहाँ? मौलाना यूसुफ रहमहुल्लाह का जमाना था। किसका जमाना था? तो मौलाना, तो जैसे इज्तिमा में उलमा के लिए एक अलहदा नशिस्त लिया जाता है, इज्तिमा में उलमा से अलहदा कॉलेज स्कूल के स्टूडेंटों के साथ खवास जो दुनियावी एतबार से बड़े डिग्रियों वाले हैं या माल वाले, उनसे भी, तो खवास के सामने मौलाना यूसुफ रहमहुल्लाह बयान करते थे। वो तो किससे असर नहीं लेते थे। खवास जो बड़े बड़े दुनियावी डिग्री, उनसे कहा कि तुम लोग, ये बात बहुत कीमती है, तुम लोग जो कहते हैं कि हमने ये किया, ये दावे करते हैं ना हुक्मरान, हमने ये किया, कहते या नहीं कहते, जो भी हो बिला इस्तिस्ना, हमने ये किया, हम ये करते, फिर हम ऐसा करेंगे, ये खुदाई का दावा है। ये बात अल्लाह को इतनी नापसंद है, इतनी नापसंद है, इतनी कि जमीन पर अल्लाह की रहमत को, बाई का दे मजमे के कुम का सांदरा इवेंट था, छेलोता रवान दी, छेलोता ओ बेरून मोलस तश्किल सरा आगो ब्याशपेत तरतीब जुड़ी सबात है उठती दे मजमे की भी आगा लाड़ शो चिचा जमतुना जुड़ दिया हो जुड़ दी कसो का तश्किल बोलो ता हाजिर शिवी नहीं भी आवेर शोई नवी भी आगा लाड़ शोई। तो मेरी बात समझ में आ गई, क्या कह रहा था? ये मौलाना यूसुफ रहमहुल्लाह, उनसे कहा ये बात याद रखो कि तुम जो ये कहते कि हमने ये किया, हम ये करते, जैसे माजी पर भी तुम्हारा कब्जा, फेले हाल पर भी तुम्हारा कब्जा, मुस्तकबिल पर भी, और ये बोल अल्लाह को इतना नाराज करने वाली है कि अल्लाह की रहमत को जमीन पर उतरने से रोक देती है। अल्लाह की रहमत नहीं उतरती है बोल की वजह से। फिर सिर्फ जुबान की बात नहीं है, कुरान से सबूत दिया, ये कुरान में है। क्यों? काफिरों ने, यहूदों ने मुशरिकीन से कहा कि इस नबी से कुछ सवालात पूछो, जुल्करनैन कौन था, रूह किया है, यजूज मजूज कौन थे, कुछ ऐसे सवालात कि ये सच्चा नबी है या नहीं है। ये यहूदों ने मक्के के काफिरों से कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवालात पूछे, ये बता नहीं सकेगा। तो आम तरतीब दी, जब मसला पेश आता, जिब्रील अलैहिस्सलाम आते, नबी को बताते, नबी वो आगे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने 99-100% दिल में तो यही था कि अल्लाह अभी जिब्रील भेजेगा, अल्लाह तो ये देख रहा है कि मुझसे ये सवाल कर रहे हैं, लेकिन निस्बत अपने तरफ की कि कल बताऊंगा, आज नहीं। इन सवालों का जवाब क्या करूंगा? निस्बत किसकी तरफ की? अल्लाह को ये चीज पसंद नहीं है। सारे नबियों के सरदार की 17 दिन वही आना बंद हो गया। वही रहमत है या नहीं है? रहमत आना बंद हो गया।
1617 दिन के बाद जो पहला वही उतरी ये आयत, वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला यशाअल्लाह। ए मेरे हबीब, कभी भी आइंदा ऐसा दावा न करना कि कल करूँगा, साथ इंशाअल्लाह भी कह दो। ये नहीं किया तो काम नहीं हो गया। अल्लाह चाहेगा तो होगा, अल्लाह चाहेगा। ये हमारे लिए सबक है। अल्लाह के इरादे के बगैर कुछ नहीं सकता है, कोई नबी भी कुछ नहीं कर सकता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, करने वाली जात एक अल्लाह को साथ ले लो हर आदमी के लिए। और अल्लाह ऐसा करीम ज़ादे के हर एक के साथ खुदा की कसम ताल्लुक जोड़ने के लिए तैयार है। मैं वज़ीर आज़म से ताल्लुक जोड़ना चाहूँ, 1% भी मेरा यकीन नहीं कि वो मेरे साथ ताल्लुक जोड़ने के लिए तैयार, लेकिन हम में से हर एक के लिए तैयार है। अल्लाह को अपने बंदों से इतना प्यार है, इतना प्यार के माँ को अपने, लेकिन हम अल्लाह को भूल चुके, मखलूक के पीछे लग गए। मेरा उस्ताद था करक में, अल्लाह के वली थे, अल्लाह उसकी कब्र को नूर से, मौलाना शहीद अहमद साहब। वो रोज़ाना मुझे दर्स के कमरे में आता तो अल्लामा इकबाल के अशार उससे बड़ी इश्क थी। एक शेर मैंने याद किया, मुझे अशार आती भी नहीं है। ये काफिरी नहीं, काफिरी से कम भी नहीं, कि मर्द हक हो गिरफ्तारी हाजिर मौजूद। ये काफिरी नहीं, काफिरी से कि मर्द हक हो गिरफ्तारी। क्या मतलब? ये कुफर को फतवा नहीं बदला, लेकिन कुफर से कुछ कम बात भी नहीं, यानी कुफर के करीब करिए कि एक मुसलमान हो, अल्लाह के साथ ताल्लुक जोड़ने के लिए वक़्त नहीं मिलता है उसको। इन दुनिया के नक्शों ने उनको बांधा हुआ है। जैसे हमारा पीर आज़म शाह साहब लाची मरकज़ में बयान कर रहे थे, बहुत प्यारी बात है, तवज्जो से सुनो, कि एक आदमी था भेड़ बकरियां चराने वाला। कौन? भेड़ बकरियां। वो जंगल में एक कुआं, इसके ऊपर दरख्त है, दरख्त में रस्सी लटकी हुई है। देखा तो नीचे आदमी लटक रहा है, पांव से बांधा हुआ है और कुएं में उल्टा। ये चरवाहे ने देखा तो दिल में रहम आया कि इस बेचारे के साथ ये जुल्म किसने किया है। अभी तो वो खुद नहीं निकल सकता है, लटका हुआ है। उसने, चरवाहे ने हमदर्दी की बुनियाद पर जोर लगाया कि इसको क्या करूं, निकालू। नीचे से वो आदमी को हरकत से पता चला, उसने कहा छोड़ दो, छोड़ दो, हाथ न लगा। उसने कहा क्यों? उसने कहा ये अमल मैंने खुद किया है, मेरे साथ ये किसी ने नहीं किया है, मैंने ये जो मैंने लटकाया है खुद लटकाया है। उसने कहा फिर ये क्यों किया है? उसने कहा इसलिए किया है कि मुझे अल्लाह मिल जाए, अल्लाह के तलाश में ये किया है। किसकी तलाश में? वो चरवाहा सीधा साधा आदमी था, नाराज ना हो जाए, ये पक्की बात है। जन्नत में सीधे साधे लोग ज्यादा होंगे, जो ज्यादा अकल वाले हैं, मौलाना यूसुफ रहे, जो अकल पर चलता है वो मार खाता है। अल्लाह की बातों के मुकाबले में हमारी अकल की क्या हकीकत। वो सीधा साधा चरवाहा था, उसने कहा कि अल्लाह ऐसे मिलता है। उसने कच्चे घास से काट करके रस्सी बनाई। वो पहले वाले ने तो मजबूत रस्सी से अपने आप को बांधा हुआ था, इसने रस्सी लटकाई और पांव से बांधा और छलांग लगाया। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा मेरे मोहब्बत में जा रहा है, उनको निकाल दो। परों से निकाल दिया, सर नीचे गए, तुम लटके रहो, हमें तो खुदा मिल गया, तुम लटके रहो। हमने मजबूत रस्सियों से कितने सालों से 4-4 महीने के इरादे करते हैं, दुकान की रस्सी, बीवी बच्चों की रस्सी, मुलाजिमत, छलांग लगाने के लिए। जो छलांग लगाएगा इब्राहिम अलैहिस्सलाम, खुदा की कसम अल्लाह आग को गुलजार बनाएगा। आज भी हो अगर इब्राहिम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तान पैदा। जाहिर में बिल्कुल अकल नहीं मानेगी, अकल पर न छोड़ो, नकल पर चढ़ो। नकल कुरान हदीस है, नकल कुरान हदीस है। कुरान हदीस के बातें पक्की है, हमारी समझ में आया या नहीं? अल्लाह ने जो बताया है वो होगा, होकर रहेगा। अल्लाह ने जिंदगी बनाना माल में नहीं रखा है, आमाल में रखा है। तुम्हारे अमाल ठीक हो गए, सब कुरान में है। वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। अगर ये बस्तियों वाले लोग ईमान वाले हो गए और तक़वा वाले हो गए,
یہ ایک تفسیر نے عجیب تفسیر کی، توجہ سنو، مجھے تو بہت پیاری لگی بہت. اگر بستی والے لوگ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، یہ دو لفظوں میں پورا دین ہے. ایمان لایا، ایمان تو نہیں، وہ کہتے آمنو منا ایمان کے سارے تقاضے پورا کرے، فرائض واجبات سنن مستحبات. واتقوا، تقوی کے تقاضے پورا کرے، تقوی حرام سے، شرک سے، مشتبہ چیزوں سے، ظلم سے، ہر حرام چیزوں سے اپنے آپ کو روکا، یہ ساری رکھے، یہ پیدا کرو. پھر گارنٹی ہے لفتحنا. اوہو، ابھی عصر میں بھی وہ عرب نے بیان کیا کہ یہاں اللہ نے یہ بات اتنی زوردار کہی ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. یہاں لام تاکید ہے، ضرور بے ضرور اللہ ان پر زمین آسمان کے برکت نازل کرے گا. اس کے طرف ابھی کسی کو خیال نہیں ہے کہ میں تھوڑا سا اپنے اعمال کو صحیح کرنے کی طرف کوشش شروع کروں. مال کی طرف بڑھنے کی ہر آدمی کوشش کرتا ہے. صبح کو اٹھتی ہی یا اللہ اذان مؤذن تک جاتے ہیں، ہر طرف اذان اذان. اور جماعت میں، محلے میں سارے آدمی اگر جاتے تو 6 صفیں ہوتی، لیکن صبح کو 2 صفیں ہوتی، باقی کہاں چلے گئے؟ ابھی 1 گھنٹہ بعد میں روڈوں پر جگہ نہیں ہوتی ہے. بچوں کو، عورتوں کو اسکول کالج پیسے دیتے ہیں، روڈ پر پار کرنا مشکل ہو جاتا ہے. وہاں اللہ بلاتے نہیں جاتے، یہاں کسی نے بلایا ہے، اذان کے بغیر کہاں جاتے؟ تو یہاں یقین ہے کہ یہ کالج پڑھے گا، اسکول پڑھے گا، ایسی میری زندگی بنے گی. اعمال سے تو یقین ہی نہیں ہے کہ میں صبح کو سورہ یاسین پڑھوں گا تو میری زندگی بنوں گا. یقین کرو میرے پیارے بھائی، تم تجربہ کرو. میں خود جب اشراق کی نماز پڑھتا، ایک تو حدیث ہے جو فجر کا نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا بالکل گارنٹی ہے، من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، اللہ کی حفاظت میں آ گیا. اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے ہیں. کس کس کی نیت ہے کہ میں مر جاؤں گا لیکن فجر کی جماعت نہیں چھوڑوں گا، جب فجر پڑھوں گا تو باقی کو طریقے اولا پڑھوں گا. آپ دیکھ لیں، پھر سارا دن بے غم رہے. اور دوسری بات یہ ہے، خاص کر جو بڑے عمر کے ہے، تبلیغ میں وقت لگائیے. اشراق کے بعد 4 رکعت پڑھتی ہوئی، میں جو خود بھی پڑھتا ہوں اس توجہ سے پڑھتا ہوں کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں ہوتے. اللہ فرماتے یا عبدی لا تعجز من 4 رکعات فی اول النہار اکفکا فی آخرها. مفہوم یہ ہے، اے میرے بندے تو دن کے شروع میں 4 رکعت سے عاجز نہ بناؤ، میں تیرے سارے دن کے کام بناؤں گا. پڑھتی ہوئی یقین کرو آج میرے کام بن گئے، بنے گا نہیں، بن گئے. اللہ کے وعدے، رسول کے وعدے سچ ہے، شک نہ کرو. نہیں بنا تو میری یقین میں کمی ہے، میری یقین میں. اللہ انسان کے ساتھ یقین کے اعتبار سے عمل کرتا ہے. مولانا سعید احمد خان صاحب اتنا گہرا بات کرتے تھے، آپ کو کبھی سنا یا نہیں ہے؟ توجہ سے سنو. یہ مشرکین مکہ بتوں کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ 360 بت رکھے تھے. ان کا یقین تھا جب وہ بت کی عبادت کرتے تو ان کا کام ہو جاتا. کرتا اللہ تھا، لیکن ان کی یقین کی وجہ سے اللہ پاک ان سے وہ اثر نکالتے تھے. اس لیے کرتا ہے، اگر کام نہ بنتا تو کیوں لگے رہے؟ لیکن ان کا پوچھ ان سے ہوگی، غلط یقین تھا. مولانا زکریا صاحب نے لکھا ہے کہ ایک سکھ، یہ پاکستان ہندوستان ایک تھے، یہ اٹک پر آیا، اٹک پر پل نہیں تھا، اپنے گھوڑے کے پاؤں ڈالے. اس نے کہا کہ اٹک، کسی نے کہا، اس نے کہا اس کے لیے اٹک ہے جس کے دل میں اٹک ہے، جس کے دل میں، جس چیز کی خوف تمہارے دل سے نکل گئی اس کی اثر کو تم نے ختم کر دیا. برا نہ مانے، اس مجمع میں بڑے سمجھدار لوگ دنیاوی اعتبار سے ڈاکٹر بھی ہوں گے. یقین کرو یہ کرونا سے جتنا لوگ زیادہ ڈرتے تھے ان کو زیادہ یہ بیماری لگ گئی. یہ حدیث میں ہے، انما یسلط علی ابن آدم مخافہ ابن آدم. اللہ پاک انسان پر اس چیز کو مسلط کرتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہے. یہ حدیث ہے، ولو ان ابن آدم لو لم یخف الا اللہ. اگر انسان اللہ کے علاوہ مخلوق سے کا خوف دل سے نکل جائے، لم یسلط علیہ غیرہ، اللہ اس پر کسی چیز کو اوپر نہیں لاتے. کرونا خود آتا ہے یا اللہ سے پوچھ کر کے آتا ہے؟ آزاد ہے. بیماری خود آتی ہے کہ جس کے گھر میں
داخل ہو جائے. بیماری اللہ سے پوچھتی ہے, اللہ بیچتے ہیں, حالات اللہ لے آتے ہیں, اللہ بگاڑتے اور بناتے ہیں. وعدے ہے صحیح اعمال پر, صحیح یقین اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر. میرے پیارے بھائیو, کوشش کرو, سب سے درخواست ہے, گھر میں کوئی بھی کام سنت کے خلاف نہ کرو. خدا کی قسم گھر دنیا میں جنت کا نمونہ بن جائے گا, لیکن یہ امام علماء سے معلومات کرو. ہمارا کھانا پینا 24 گھنٹے کی زندگی عبادت بن سکتی ہے, لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے دیکھو. آسان بات ہے, یہ جوتا جو آدمی پہنتا ہے دایاں پہنتا ہے, نکالتا ہے تو بایاں نکالتا ہے, کوئی مشکل تو نہیں ہے. مفتی محمد شفیع صاحب پاکستان کا مفتی اعظم گزرا ہے, وہ کہتے ہیں جو اس کا اہتمام کرے گا اس کو کبھی تیلی کا درد نہیں آئے. ادھر جوتا پہنا ادھر بیماری نہیں آئی. مشکل ہے. میں سوات میں 83-84 کی بات ہے, اپنے استاذ کے ساتھ عصر کے بعد بیٹھے تھے. عصر کے نماز کے بعد ایک جوان آیا, نماز پڑھی اکیلا اور جورابیں پہن رہا تھا. پہلا بایا جورابہ پہننے لگا. میرے استاذ نے بنایا, بیٹے اگر پہلا دایاں پہنتے پھر بایا جورابی پہنتے ثواب بھی ملتا. میں اپنے طرح متوجہ ہوا, اس کا تو ہمیں بھی خیال نہیں ہوتا ہے کہ مسلمان کو اس پر بھی ثواب ملتا. مسلمان کے ہر کام ہر قدم پر اجر ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا مہر ہو. جو کام بھی آدمی کرے علماء سے معلومات کرے کہ اس کو نبی علیہ السلام نے کیسی کی ہے. شادی لوگ کرتے ہیں, لوگوں کو دیکھ کر کرتے ہیں. جو شادی سنت طریقے کے خلاف ہوتی ہے, مفتی زین العابدین صاحب فرماتے ہیں اس سے اولاد نافرمان پہ, پھر باپ روتا ہے کہ یہ میرا مانتا نہیں ہے, تم نے اس کی شادی پر کیا. لوگوں کو دیکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھتے کہ اس نے یہ کام کیسے کیا. قیامت میں تو کوئی سامنے نہیں ہوگا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے حوض کوثر پر, میزان پر. اس نبی کو ناراض کرنا, اس چیز سے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے. کل ایک آدمی, یہ پیر کے دن ایک بات میں نے سنی, تحقیق نہیں ہے لیکن سنی ہے ایک عالم سے, کہ نیک لوگوں کا موت جمعے کے دن آتا ہے اور عاشقوں کا موت پیر کے دن آتا ہے. نبی علیہ السلام پیر کے دن, ابھی جرمے کا ایک آدمی پیر کے دن یہاں انتقال ہو گیا. جب بھی مجھے ملتا تھا وہ کہتے میرا جنازہ آپ پڑھو گے. اور محلے والے کہتے تھے, وہ ساتھی, کہ 4 سال سے کہتے یا اللہ میری موت اللہ کے راستے میں ہو. مہینہ پورا ہو گیا تھا, ایک دوبارہ مہینہ شروع کر دیا. اب اس پیر کو گر گئے 4:30 بجے اس کا جنازہ ہو. تو وہاں جو آدمی مجھے گاڑی میں لکھتا وہ کہتے ہیں احمد بٹلا صاحب رائے گڑھ میں, ابھی وہ بتا رہے تھے کہ ایک جماعت بیرون چلی گئی, باہر ملکوں میں چلی گئی, تو ویزے نہیں ملتے تھے. باقی جماعت کو مل گئی, ایک عالم کو نہیں ملا. وہ احمد بٹلا کا رائے گڑھ کا شاگرد تھا. پھر بڑا زور اعمال کیا, اللہ نے اس کو بھی لگایا. 40 دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا وہاں. تو ان کے گھر والے بڑے پریشان تھے. احمد بٹلا مولانا صاحب سے کہا کہ کچھ تسلی کے لیے بات کرو. تو اس نے خواب دیکھا ایک دن, دوسرے دن خواب دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے ان کو ساتھ کھانے پر بٹھایا ہے اور کہتا ہے دعوت کیا, کھانا کھاؤ. تو یہ نبی علیہ السلام سے کہے کہ یا رسول اللہ تم پہلا شروع کرو. اس نے کہا امت نے میرا دل زخمی کیا ہے, مجھے کھانا اچھا نہیں لگتا. امت نے میرا دل, آج امت سنت طریقوں سے نفرت, یہود نصارہ کے طریقے, اللہ یہ مسلمان کیا نبی کے سامنے آئے گا. اور تبلیغ والے اپنے بچوں کو غیروں کا لباس پہنتے, غیروں جیسے بال بناتے, یہ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھ. ایسے اسکولوں میں بچے نہ داخل جس میں ٹائی, خدا کی قسم بڑے بڑے علماء سے سنا ہے اس کا ایمان بھی خطرہ میں جو ٹائی پہنتے. بھوک سے نہیں مریں گے. ہم نے کہا ہمارے باپ دادا نے ٹائی پہنی تھی جو دے رہے تھے, یہ تو ہم نے ان کو, اگر ہم اس کو داخل نہ کرے تو یہ خود اپنا قانون بدل کرے. یقین کرو میں نے رائے گڑھ میں کارگزاری سنی, مستورات کی جماعت کی. جرمنی میں ایک عورت مسلمان ہو گئی, مسلمان کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی. تو وہ اپنے بچوں کو پورا لباس پہن کر کے, تو اسکول پرنسپل عورت تھی, اس نے کہا بہن اپنے بچوں کو میرے اسکول میں پڑھانا ہوگا تو ہمارے. تو اس نے کہا بہن تم نے جو یہ قانون بنایا ہے یہ تم نے اپنے مزاج سے بنایا ہے, ہمارا یہ لباس جو ہے یہ 1400 سال پہلے سے آ رہا ہے, ہمیں اختیار نہیں ہے, تمہیں بدلنے کی کوئی
وہ رکاوٹ نہیں ہے، ہم بدل نہیں سکتے. یقین کرو رائیونڈ ممبر پر وہاں بتایا کہ وہ پرنسپل نے کہا ایک نئی مسلمان جرمنی عورت کہ بہن میرے اسکول میں کسی کے لیے قانون ہو یا نہ ہو، تمہارے بچیوں کے لیے کوئی قانون نہیں، جس لباس میں آیا کرے. تھوڑا سا مسلمان جم جائے. اور مولانا جمشید صاحب سے سنا تھا علماء کے جوڑ میں فرانس کی کارگزاری ہے. فرانس میں عرب بہت رہتے ہیں، وہاں وقت لگائے ہوئے، وقت لگایا، اپنے بچوں کو سر وہ چھپا کر کے بچوں کو اسکول بھیجا. وہاں فرانس میں عورتوں کے لیے سر پر چادر رکھنے کی اجازت نہیں تھی. یہ علماء کے بیان میں مولانا جمشید صاحب نے کہا. تو اسکول کے استاذوں نے ان بچوں کو بڑا ڈانٹا کہ تم نے اس تو آخر انہوں نے کہا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ تمہارے سروں سے یہ چادر دور ہو جائے. وہ بچوں نے کہا کہ ایک طریقہ ہے کہ ہمارے گلے کٹ جائے تب یہ چادر ہمارے سروں سے. اس بات کا یہ میں نے عام آدمی سے نہیں سنا ہے، مولانا جمشید صاحب علماء کے بیان. اسمبلی میں بات چلی گئی تو اسمبلی میں یہ قانون پاس کیا کہ اگر مسلمان عورت سر پر چادر رکھتے ہیں تو ان پر پابندی. 2 بچوں نے پورے ملک کا قانون بدلوا دیا. مسلمان تو ایسا ہوتا تھا، جہاں جاتا تھا ملکوں کا قانون بدلتا. آج مسلمان جاتا ہے اپنی دین کو چھوڑ جاتا ہے. دنیا ذلیل کے ہو رہی ہے، بھوک سے نہیں مریں گے. سنت طریقوں کا اہتمام کرو. اور میرے پیارے بھائیو بہت کوشش کرو. یہ تو چاہے تبلیغ میں کم وقت لگایا زیادہ، یہ محنت تو کرو کہ محلے میں کوئی بے نمازی نہ ہو. یہ ہماری ذمہ داری ہے. دیکھو اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں تو دوسروں کو بے نماز چھوڑنا یہ پھر ہمارے اندر ایمان کی کرنٹ نہیں ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں المسلمون کا جسد واحد، سارے مسلمان جسم کے اعضاء کے مانند ہیں. جیسے ایک جسم دانت میں درد ہوتا ہے تو باقی جسم آرام کر سکتا ہے، باقی جسم آرام نہیں کر سکتا ہے. آنکھ میں درد ہو، کان میں درد ہو، ایک سارا بدن بیقرار ہوتا ہے. یہ نبی نے پورے امت کو ایسا بتایا. اگر تو دوسروں کے غم پر غم نہیں ہے تو تمہیں کہتے ہیں کہ تمہیں انسان کہنا بھی مناسب نہیں ہے. یہ تو ہماری ذمہ داری ہے. اس کا نقصان ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، اور ساتھ ہم بھی برباد ہو رہے ہیں. ایک بے نمازی کا اثر 80 گھروں تک جاتی ہے. یہ نہیں ہے کہ اپنا کام کرے گا، اپنے قبر پر نہیں جاتا ہے. نبی نے بہت پیاری مثالی دی. کشتی بحری جہاز میں بیٹھے، کچھ اوپر کچھ نیچے، نیچے والے کشتی میں سوراخ کرتے ہیں صرف یہ غرق ہوں گے یا سارے غرق ہوں گے. یہ بخاری کی حدیث ہے. ایک بے نمازی کی نحوست 80 گھروں تک پہنچ جاتی ہے. کس کی نیت ہے کہ کم از کم یہ تبلیغ تو ہم شروع کریں گے، روزانہ 24 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ ملاقاتیں کریں گے، معلوم کریں گے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ان کے پاس بار بار جانا، محبت سے، پیار سے. ایک دفعہ نہیں ہے، بار بار جانا، بار بار. تبلیغ میں یہ اثر ہے کہ وہ آئے گا انشاءاللہ. یہ جتنے میرے پیارے بھائیو حالات ہیں اعمال سے ٹھیک ہوئے، مال سے ٹھیک نہیں ہوں گے. ہمارے اعمال ٹھیک ہوئے، اللہ کل حالات کو ٹھیک کرے گا، کل حالات کو ٹھیک کرے گا. میں نے یہ کاغذ کا ٹکڑا ہاتھ میں رکھا ہوا ہے وہ بیان کرنے کے لیے. مجھے بہت پیارا لگا. توجہ سے سنو. اس وقت رائیونڈ کا امیر ہے مولانا نذر الرحمن صاحب. اس کا یہ ملفوظ ہے میرے عزیزو، ہر مسلمان کو سمجھائے کہ مسلمان کتنا قیمتی ہے. ایک دوسرے مسلمان کو کم نظر سے نہ دیکھو. مسلمان بہت قیمتی ہے. جتنا بھی گناہگار مسلمان لیکن کلمے والا ہو، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. دیکھو حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے سامنے ایک چور لایا گیا. کون لایا؟ چور. شریعت میں چور پر جب وہ گواہ ہو جائے اور مقدار ہے چوری کا وہ ثابت ہو جائے تو اس کا دایاں ہاتھ، تو نبی علیہ السلام نے اس پر ہاتھ کاٹنے کا حکم چالو کر دیا. لیکن ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کے آنکھوں سے آنسو چالو ہو گئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر تم ناراض ہے تو حکم تو تم نے لگایا. آگے یہ بات سنو. فرمایا برا حاکم ہے، برا کہ اللہ کا حد آج ہے، اللہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، وہ اس کو لاگو نہ کر دے. کیونکہ جہاں ایک، یہ بھی توجہ رکھو، خدا کی قسم نبی کی بات ہماری سمجھ میں آئی یا نہیں وہ حق ہے، سچ ہے. جہاں ایک حد چالو ہوتا ہے، حد سمجھتا ہے، حدود ہے. جیسے کسی نے
چوری کی ہاتھ کاٹا جاتا ہے، کسی نے زنا کی گالیاں دی گواہ تو 80 کوڑے لگ جائیں گے، کسی نے شراب پیا 80 کوڑے ہے، شادی شدہ آدمی نے زنا یا کیا 100 کوڑے ہے. یہ حدود ہے شریعت میں. نبی نے فرمایا جہاں ایک حد وہ کیا ہوتا ہے لاگو ہوتا ہے کسی جگہ، یہ بات مجھے بہت پیاری لگتی ہے. ایک حد بھی کہاں لاگو ہو جاتا ہے؟ 40 سال زمین پر جو بارش ہوتی ہے اتنے سرسبزی نہیں ہوتی ہے جتنا ایک حد لاگو کرنے سے زمین میں سرسبزی آتی. یہ نبی نے فرمایا. وہ تو اللہ کا حکم ہے، پھر حاکم معاف. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ، وہ کہتے برا حاکم ہے کہ حد آ جائے، لیکن میرے سامنے میرے امتی کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، میں نہ رو تو کب رو. چوروں پر رویا ہے. اور مولانا یوسف رہے آج ہزاروں کے گلے کٹ جاتے کسی کے ماتھے پر. یہ توجہ سے سنو، ایسے دعوے نہ کرو کہ میرے نبی سے محبت ہے، خدا پاک کی قسم. ہاں آج ہزاروں کے گلے کٹتے ہیں کسی کے ماتھے پر، بل یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے تعلقی کی نشانی ہے. اس آدمی کا کہ مسلمان کے غم پر غم نہیں آتا ہے، اس کا نبی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. نبی کے ساتھ بے تعلقی کیا علامت. روح اپنے زندگی کے. ہمارے یہ زندگی تو جانوروں کی، ایک جانور ذبح ہوتا ہے دوسرا گھاس کھاتا ہے. دوسرے مسلمان کی دل میں بالکل ہمدردی نہیں. مسلمان تو سارے بھائی ہیں. اللہ ہم سب سے یہ کمیاں نکال دے، خامیاں سارے. لیکن دیکھو مشکل نہیں ہے، شیطان ڈرائے گا یہ تو مشکل بات ہے. اللہ نے دین کو آسان کر دیا ہے، بہت آسان. قرآن میں اعلان ہے، حدیثوں میں اعلان ہے. تھوڑا سا نیت کرنا اور ہاتھ پاؤں مارنا، پھر آدمی اللہ پاک راستے سے وہ رکاوٹی دور کر دیتا ہے جب آدمی عزم کرے، نیت کرے. ایک چوینٹی نے ارادہ کیا کہ میں بیت اللہ چلا جاؤں. مشکل کام ہے یا آسان ہے؟ ہندوستان پاکستان سے مشکل ہے یا مشکل ہے نا؟ لیکن لکھے اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کتاب میں، اس کی دل کی چاہ کو اللہ نے ایسا کہ وہاں سے حرم سے کبوتر اڑتی اڑتی جہاں یہ تھا بیٹھ گئی، یہ اس کے پاؤں کے ساتھ چمٹ گیا، عین بیت اللہ پر ہوتا. ادھر ہنگو روڈ میں مرکز تھا، ایک درے کا ایک آدمی تھا، لا الہ الا اللہ زیادہ پڑھتا تھا، انتقال کر گیا. کسی کو یاد ہوگا جب بیان ختم ہو جاتا تھا لا الہ الا اللہ. میں حاجیوں کے ساتھ مذاکرہ کر رہا تھا، وہ سے روزہ ہوتا ہے تو وہ بھی بیٹھا تھا. میں نے کہا کہ تو کیا کر رہا ہے؟ میں بھی حج جا رہا ہوں. میں نے کہا تجھے کیسے؟ اس نے کہا میں نے کہا یا اللہ اور لوگوں کو توفیق دیتا ہے مجھے کیوں نہیں دیتے؟ اللہ نے میرے بھی کسی کے دل میں ڈالا حج کے لیے تھا. اللہ کریم ہے. تھوڑا سا اتنا پیارا حدیث ہے کہ جب آدمی اللہ پاک کے طرف سے، پورا حدیث بہت پیارا ہے یاد رکھو. وما تقرب العبد الی من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب. جو میرے دوست کو چھیڑے گا میرے طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے. جو اللہ کے نیک آدمی کو تکلیفیں دیتا ہے یہ اللہ کے ساتھ. وما تقرب العبد الی بشیء افضل مما افترضت علیہ. یہ بھی میرے پیارے بھائیو یاد رکھو، سب سے زیادہ اللہ جو انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ فرائض کے ذریعے سے. آج یقین کرو بہت سے لوگ نوافل میں لگے، فرض کو فرض کر سکتے ہیں لیکن فرض ضائع کرتے ہیں. مولانا یوسف رحمہ اللہ فرماتے 2 رکعت فرض آدمی زکوٰۃ ادا کرے، دوسرا آدمی احد پہاڑ 13 میل لمبا ہے مدینے میں سونے کا بن جائے، اللہ کے نام پر صدقہ کرے، وہ 2 رکعت کے زکوٰۃ کے برابر ثواب نہیں پہنچ سکتے. یہ فرض ہے، وہ نفل ہے. پہلی بھی میں نے کہا آج لوگ عمروں پر جاتے آنکھوں دیکھا فرض نمازوں کو قضا کرتے کوئی غم بھی نہیں ہے. دیگے پکاتے ہیں، بہنوں کا میراث میں حصہ ہے کہ کوئی نہیں دیتا ہے، آنکھیں چھپا لیتا ہے میراث میں. اپنے آپ کو بزرگ سمجھتے ہیں، حاجی بھی سمجھتا ہے اور میں تو بزرگ ہوں دوسرے لوگوں کے، اور خود بہنوں کا میراث کہ بہنوں نے معاف کیا ہے. بہنوں کا علماء سے پوچھو، یہ معاف کرنا شریعت نہیں دیتے جب تک تقسیم کر کے ان کے قبضے میں نہیں دیا ہے. یہ بہت بڑا جرم ہے. قرآن میں اللہ نے بتایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ. تم بڑی میراث خور ہے، یہ وجہ یہ کہ مال سے محبت کرتے، بھوک سے نہیں مرو گے، اللہ نہیں دیا ہے. اور جس آدمی سے کہو کہ تمہارے ساتھ بہنوں کا حق ہے، میرے استاد بہت بڑے عالم، میں ان کی تعریف کرنا یہ تقی عثمانی صاحب ان کے شاگردوں میں سے، وہ کہتے کسی آدمی سے کہ تمہارے ساتھ بہنوں کا حق ہے، وہ کہتے بہن کو کس نے حق دیا؟ یہ آدمی
خالص کافر بن گیا، اس کے کفر میں ذرا بھی شک نہیں، نہ دینے پر گناہگار ہے، لیکن کس نہیں دیا؟ یہ تو انکار کر دیا، قرآن نہیں دیا ہے فرائض کو۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ جب آدمی فرائض بھی ادا کرتا ہے، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، فرائض کے ساتھ جب نوافل بھی کرتا ہے تو میرے اور بھی کر، حَتَّى أُحِبُّهُ، سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے میں اس کو محبوب بناتا ہوں۔ وَإِذَا أُحِبُّهُ كُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، جب میں اس کو محبوب بنتا ہوں تو میں اس کی کان بن جاتا ہوں، جس سے یہ کان اپنا مرضی نہیں سنتا ہے، ہاں وہ اللہ کی مرضی کی باتیں سنتا ہے۔ وَبَصَرُهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ، وَيَدُهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور اس کی ہاتھ بن جاتا۔ اتنا آسان معاملہ ہے، ہر آدمی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ 5 فٹ کا بدن ہمیں ہر ایک کو دیا گیا، مال تو کسی کے ساتھ زیادہ، لیکن اس بدن کا استعمال پر اللہ نے اتنا شرطی وعدہ کیا ہے، جب انسان اس معیار پر آ جائے، یقین کرو خدا کی پاک کی قسم پھر اللہ کی بات ہے جھوٹ ثابت ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں اتنا زور کے ساتھ، وَلَا إِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، جب انسان اس معیار پر آ جائے مجھ سے جو بھی دعا مانگے گا میں کبھی اس کی دعا کو رد، تاکید کے ساتھ، لام تاکید نون سے، وَلَا إِن دَعَانِي لَأُجِيبَنَّهُ، جو بھی دعا مانگے گا میں ضرور، وَلَا إِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، جس مصیبت سے پناہ مانگے گا پناہ دیتا ہوں۔ مشکل ہے یا آسان ہے؟ اسی بدن کو اپنے مرضی کا استعمال چھوڑ دو، اللہ کے مرضی کے مطابق۔ پھر اللہ کے پھر مولانا احمد صاحب تو یہ فرماتے تھے کہ پھر اللہ سارے کائنات کو آرڈر دیتے کہ جس طرح میری مان کر کے چلو، اس کی بھی اس طرح کے مان کر کے چلو، یہ سارا کائنات تمہاری لیے مسخر ہو جائے۔ اور دوسرے حدیث، اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، یا اللہ کتنا وفادار، کتنا کریم۔ اللہ فرماتے ہیں بندہ میرے پاس ایک بالش قریب آتا ہے، میں ایک ہاتھ، وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ، بڑی صحیح حدیث ہے۔ جب انسان میرے طرف ایک ہاتھ قریب آتا ہے میں، وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، جب انسان میرے طرف چل کر کے آتا ہے میں دوڑ کر کے آتا ہوں۔ اس کریم رب کو کیوں دوسروں کے ساتھ تعلق جوڑنے میں وقت لگاتے ہو، اللہ کے ساتھ کیوں نہیں لگاتے؟ سارے مسائل کا حل اللہ کے ہاتھ میں۔ میرے پیارے بھائیو، آج کے بیان میں نیت تو کرنا کہ ہم نے اللہ کو کسی قیمت پر ناراض نہیں کرنا، کس کی